احباب گرامی، انسان کو اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات پر فوقیت اور برتری اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ اشرف المخلوقات حقیقت میں یہ تب ہی بنے گا جب انسان کے اندر انسانیت پیدا ہو جائے، جب انسان کے اندر انسانیت کا احترام اس کے دل میں گھر کر جائے۔ کہنے والے نے کہا تھا کہ انسان تو گھر گھر پیدا ہوتے ہیں مگر انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔ امت مسلمہ باقی لوگوں کی بات تو دور کی ہے، جو اسلام کی اساس سے، اسلام کی ابتدائی تعلیم سے یا اسلام سے ناواقف اور ناآشنا ہیں، امت مسلمہ کی اکثریت بھی انسانیت کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نظر نہیں آتی۔ انسانیت کا احترام محسن انسانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے۔ آپ نے تو انسانیت کا احترام یہاں تک کیا ہے کہ اگر کوئی غیر مذہب کا کیوں نہ ہو، بحیثیت انسان اس کی عزت، اس کی توقیر اور تکریم کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنوں کے لیے ہی نہیں بلکہ آپ بیگانوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے۔ جنات کے لیے، حیوانات کے لیے، نباتات کے لیے، پرندوں کے لیے، درندوں کے لیے، جانوروں کے لیے، الغرض آپ ہر مخلوق کے لیے سراپائی رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ کو محسن انسانیت کے لقب سے دیگر القابات کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو انسانیت کی تکریم اور توقیر بتلائی اور سکھلائی، اور قرآن کریم میں عرش والے رب عظیم نے انسان کی عظمت کو اجاگر کیا ہے اور انسان کی سیرت اور صورت کے تذکرے کیے، اور انسان کو اللہ رب العزت نے جو مقام عطا فرمایا ہے وہ واضح ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے اندر انسانیت جو ہے اس کو پیدا کریں، انسانیت کا درد ہمارے دل میں موجود ہو، غم گساری، ایک دوسرے کے بارے میں اس جذبے سے سرشار ہوں۔ ہم اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں، قرب و جوار میں نظر دوڑائیں، مظلوم اور بے کس جو لوگ ہیں ان کے ساتھ دلجوئی کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے، اور مظلوموں کی داد رسی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، حتیٰ کہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی ہے، اس کو بتلانا، اس کو خبردار کرنا کہ ظلم سے باز آ جاؤ، وگرنہ اس ظلم کی وجہ سے تمہاری گردن میں طوق پہنایا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، خطبہ حجۃ الوداع اور دیگر مواقع اس بات کے شاہد اور گواہ ہیں۔ آپ نے فرمایا الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد، یہ خطاب امت مسلمہ کے ساتھ خاص ہے۔ پہلا یہ خطاب امت مسلمہ اس کے مخاطبین ہیں کہ پیارے نبی نے فرمایا خبردار، تم سب کا رب ایک ہے اور تم سب کا باپ ایک ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام۔ الا
لا فضل بعربی علی اعجمی، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت اور فوقیت حاصل نہیں، ولا لاعجمی علی عربی، اور کسی اجمی کو بھی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، ولا احمر علی اسود، کسی سرخ کو سیاہ پر، ولا اسود علی احمر، کسی سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت اور برتری حاصل نہیں، الا بالتقوی، صرف ایک بنیاد ہے فضیلت کی، وہ ہے تقوی ہے۔ اور خالق کائنات نے بھی یہی فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بڑائی کا، عظمت کا، فضیلت کا معیار تقوی ہے، کہ جو اللہ کے غضب سے، اللہ رب العزت کے اس قائم کردہ دن سے ڈرتا ہے، اس کی حدود کی توقیر کرتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، یعنی کہ جس کا دل تقوی سے سرشار ہے، اللہ کے نزدیک مقام اس کا ہے۔ اللہ کے نزدیک مقام برادریوں کی بنیاد پر نہیں، قبائل کی بنیاد پر نہیں، نسب ناموں کی بنیاد پر نہیں، یہ دین فرقوں کی بنیاد پر نہیں، اور یہ سیاست کی بنیاد پر نہیں، لسانی اور علاقائی تعصب کی بنیاد پر نہیں، کہ فلاں علاقے کا میں رہنے والا ہوں تو شاید مجھے اس لیے فضیلت حاصل ہے۔ رہنے والا چاہے مکہ مکرمہ کا کیوں نہ ہو، مدینہ طیبہ کا کیوں نہ ہو، اگر اس کے دل میں کسی کا درد موجود نہیں، اگر وہ کسی کے ساتھ غم گساری سے پیش نہیں آتا، تو وہ چاہے رہنے والا حرمین شریفین کا کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کیوں ہم فخر کرتے ہیں میں فلاں علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، میری فلاں زبان ہے، میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، فلاں سے میرا نسب ملتا ہے، میں سید زادہ ہوں، میرا فلاں برادری سے تعلق ہے، فلاں برادری کے لوگ تو کمی کمین ہیں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتلاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہیں۔ اور یہی درد پیش کیا اقبال نے، کہ انسان کے اندر یہ فکر لاحق ہو جائے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کا شگر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا درد، اس کو دل کے اندر جگہ دینے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے مثال دی کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں ایسے ہے جسد واحد کی طرح، ایک جسم کی طرح، ہم سب پوری انسانیت، پورے مسلمان، پوری انسانیت جسد واحد کی طرح ہے، جیسے ایک یہ جسم ہے نا، ایسے مثال دی کہ ہم سارے ایک جسم کی مانند ہیں، کہ جسم کے میرے ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو میرا سارا جسم بے تاب ہو جاتا ہے، دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے تو سارے مسلمان بے تاب نظر آئیں، پریشان نظر آئیں، کہ یہ تکلیف اس کو نہیں پہنچی، دراصل مجھے پہنچی ہے، یہ درد صرف اس کا نہیں، اس درد میں میں بھی شریک ہوں۔ امت مسلمہ کی داد رسی، مظلوموں کا سہارا بننا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور بے سہارا لوگوں کا مددگار بننا، اسلام کا یہ بنیادی سبق ہے۔ صرف نمازیں پڑھ لینا اور صرف عبادت کر لینا، اس سے کامیابی نہیں ملے گی جب تک ہم دوسروں کے لیے نفع مند اور کارگر ثابت نہ ہوں۔ جہاں تک بس چلتا ہے ہم دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں، دوسروں کے لیے ہم کارگر ثابت ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے، تم میں سے لوگوں، تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے۔ ہم اپنے نفع کا تو سوچتے ہیں، اپنے فائدے کا، اپنے مفاد کو تو سامنے رکھتے ہیں، دوسرا چاہے
غرق ہوتا ہے تو ہو جائے، الا ماشاء اللہ۔ بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے، جو دوسروں کے لیے نفع کا سامان مہیا کرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک بنیاد ہے، یہ دین ہے، اللہ کے نزدیک معیار ہے تو تقویٰ ہے کامیابی کے لیے، اللہ کے نزدیک قرب، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ قرآن و حدیث ہی ہے، یہ اسلام کی نعمت ہے۔ یہ تقوی سے دل کا تقوی سے سرشار ہونا، یہ اللہ کے نزدیک کامیابی کا معیار ہے۔ اسلامی قانون میں، شریعت کی نظر میں، اسلام کی نظر میں کوئی نبی زادہ ہو، نبی کا قریبی کیوں نہ ہو، باقی تو دور کی بات ہے نا، بعد میں آنے والی ہستیاں، جب تک وہ وقت کے نبی پر ایمان نہ لائے، جب تک وہ وقت کے نبی کا فرمانبردار نہ بنے، اس کی کامیابی ناممکن ہے۔ اور اسلام نے ہمیشہ رواداری، مساوات، عدل و انصاف سے کام لینے کا حکم دیا ہے۔ اسلام کی نظروں میں، اسلامی قانون کی نظروں میں، اسلامک لا کی نظروں میں یہ ہے کہ چاہے کوئی بڑا ہو، دنیاوی اعتبار سے جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں، اونچے منصب والا ہو، چاہے کوئی غریب جھونپڑی والا ہو، شاہی محلات میں رہنے والا ہو یا جھونپڑی میں رہنے والا ہو، انصاف اور مساوات سے کام لیا جائے گا۔ کئی ایک مثالیں ہیں اسلام کی تاریخ میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے بارے میں فرمایا تھا، فاطمہ کے بارے میں، کہ جب قبیلہ بنی مخزوم کی عورت نے چوری کی، سفارشیں آئیں کہ بڑے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، جیسے ہمارے ہاں تو سفارشوں کی برمار ہے، روپے پیسہ دے کر جان چھڑا لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، دو چار اگر کسی کو لگا دیں گے بعد میں دیکھی جائے گا، ہمارے پیچھے بڑے ہیں، ظالموں کا ہاتھ بٹانے والے بڑے لوگ ہیں، مظلوموں کا ساتھ دینے والے کم نظر آتے ہیں، بہت کم نظر آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سفارش کرتے ہو فاطمہ بنت، یہ مخزوم قبیلے کی فاطمہ بنت اسد کے بارے میں کہ اس نے چوری کیا تو اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون؟ سیدہ فاطمہ، جو جنتی خواتین کی سردار، پیارے نبی کی چھوٹی صاحبزادی اور آپ کی پیاری بیٹی، مومنوں کی ماں سیدہ فاطمہ۔ پیارے نبی نے واضح کر دیا ہے کہ اسلام میں مساوات ہے، برابری ہے۔ خلفائے راشدین نے بھی اس طرح کی مثالیں قائم کی ہیں۔ اس طرح کا کوئی کیس آیا، کوئی سانحہ پیش آیا تو انہوں نے مثال، تاریخ رقم کی ہے، دنیا اس طرح کی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ ملک پاکستان جو اسلام کے نام پر مارز وجود میں آیا، دنیا میں دو ہی ریاستیں ہیں جو اسلام کے نام پر مارز وجود میں آئی، ایک سعودی عربیہ ہے اور دوسرا پاکستان ہے، مگر یہاں اور وہاں، یہاں جو اسلام کے نام پر مارز وجود میں آئی ہیں وہاں ناانصافی نظر آتی ہے، وہاں مساوات سے کام نہیں لیا جاتا۔ کسی دوسرے ممالک سے یا دوسرے لوگوں سے جو اسلام کے نام پر مارز وجود میں بھی نہیں آئیں، ان سے توقع رکھنا یہ تو دور کی بات ہے۔ دور کی بات تو یہ ہے کہ یہاں انصاف نظر نہیں آتا، مساوات نظر نہیں آتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل مشہور ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ مساوات سے کام لیا۔ غسان کا بادشاہ جو بڑا ظالم اور خطرناک بادشاہ تھا، عہد رسالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مدینہ طیبہ پر حملے کی دھمکیاں دیا کرتا تھا۔ دل میں کچھ خیال آیا کہ میں اسلام قبول کروں، کچھ اس نے اسلام کی حقانیت کو محسوس کی، حضرت عمر فاروق کے دور میں
اس نے خط بھیجا قاصد کے ہاتھ میں کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. فرمایا آئیے ہم آپ کو اہلاً وسہلاً کہتے ہیں. اور انہی دنوں میں حج ہونے والا تھا، مسلمان حج کی تیاری کر رہے تھے. یہ غسان کا بادشاہ بڑے شاہانہ لباس پہن کر، لباس اعلیٰ قسم کا زیب تن کر کے، اور ساتھ اپنے مشیروں وزیروں کے ہمراہ اور بڑے پروٹوکول اور شاہانہ انداز میں گھوڑوں پر سوار ہو کر آنے والا، دور تک تحد نگاہ لوگ نظر آ رہے ہیں، اور 500-700 کا لشکر، پروٹوکول ہی پروٹوکول ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. کہا آئیے کلمہ پڑھیے، حج سے ہی ہم آغاز کرتے ہیں، حج کے دن آپ بھی حج کیجئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے یہ پروٹوکول اور یہ کچھ چیزیں ناگوار گزری، لیکن وقتی طور پہ نظر انداز کیا کہ اسلام سے ابھی ناشنا ہے. آہستہ آہستہ اس کو سمجھ آ جائے گی، سمجھائیں گے اس کو. حج کے دوران اب یہ غسان کا بادشاہ بھی حج کر رہے ہیں. ایک عرب نوجوان تھا، اس نے بڑا لمبا چوڑا وہ چوگا پہنا ہوا تھا، جبہ وغیرہ کہتے ہیں، اس طرح چادر اس کی لٹک رہی ہے، شاہانہ ریشم کا اعلیٰ قسم کے لباس پہنے حج کر رہا ہے. دوسرے مسلمانوں کے ساتھ یہ بھی حج کر رہے ہیں. اس عرب نوجوان کے قدم ایک پاؤں اس کی چادر اس کی تہبت پر آیا. اس کو غصہ چڑھا، اس نے اس نوجوان پر تھپڑ مارا، اس کی آنکھ پھوڑ دی. اب وہ حج کا وقت گزرا، اس نے بھی برداشت کیا، چلو میدان عرفات ہے. بعد میں جا کر اس نے بھی اپنے قبیلے کے لوگوں کو بتلایا، ان کو بڑا غصہ چڑھا. آخر یہ کیس چلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں. یہ کیس آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ غسان کے بادشاہ جبلہ نے یہ ظلم کیا ہے. کہا بڑا تو نے ظلم کیا ہے. اب بات یہ ہے کہ اس کو، جس کی آنکھ بوڑھی ہے، اس کو راضی کرو کسی طریقے سے. اگر راضی نہ کر سکو گے تو پھر یہی ہے بالعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ. قرآن کی آیت نا، تفصیل میں نہیں میں جاتا، کہ ناک کے بدلے ناک، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان. اگر کوئی کسی کا کان توڑ دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے، تو اس کا بھی کان کاٹ دیا جائے گا. اسلام میں تو یہ ہے. اسلام میں یہ نہیں کہ یہ تو فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، یہ تو وقت کا بادشاہ ہے، اس کے لیے کچھ اور قانون ہے، رعایا کے لیے کچھ اور قانون ہے. ایسا نہیں ہے اسلام. اس نے کہا لو. اب وہ بادشاہ ایران تھا، غسان کا بادشاہ، کہتا میں شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میری حکومت ہے، اور میرے پیچھے ایک فوج ہے پوری، اور میرے پیچھے مال و منال ہے، میں اقتدار پر ہوں، قائم ہوں، مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے، اقتدار دیا ہے، میں کیوں اس سے معافی مانگوں، کیوں اس سے راضی کروں. ایک عام سا انسان حضرت عمر فاروق سے مخاطب ہو کر کہنے لگا ایک چھوٹے سے واقعہ کو اور ایک چھوٹے سے شخص کو اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلام کی نظروں میں سب برابر ہیں، کوئی کالا ہو، کوئی گورا ہو، کوئی عربی ہو، کوئی اجمی ہو. اسلام تو یہ درس دیتا ہے سب کے نزدیک برابری ہے. اب ایسے ہوا، اس نے کہا اچھا چلو مجھے موقع دو، حضرت سوچتا سمجھتا ہوں، غور و فکر کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے بالآخر کہنے لگا پھر ایسے ہے کہ میں اسلام چھوڑ دیتا ہوں، ایسے اسلام کو میرا سلام، میں واپس پلٹ جاتا ہوں، یہودی عیسائی ہو جاتا ہوں، کہ جس میں کسی بادشاہ کا اس کی عزت توقیر نہیں کی جاتی. حضرت عمر فاروق فرمانے لگے اسلام چھوڑنے والے کی سزا وہ مرتد ہو جاتا ہے، اس کی سزا اسلام نے قتل رکھی. آخر یہ اس نے چوری چھپے یہ نکل گیا اپنی افواج کے ساتھ، ایک دن یہ نکل گیا. بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے حضرت عمر فاروق نے بالکل لحاظ نہیں کیا کہ یہ تو بادشاہ ہے، اس سے چند ٹکے لے کر اس کے ساتھ افہام و تفہیم والا معاملہ کر لیا جائے، اس غریب کو کھٹے لائیں لگا دیا جائے. ایسا نہیں کیا، مساوات کا سبق دیا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اسی لیے تو ہم عمر فاروق کی باتیں کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کا دور حکومت مثالی دور حکومت تھا. اسی لیے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر فاروق اللہ کی عدالت میں جواب دے. ہمارے حکمرانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی.
یہ مظلوموں کا ہاتھ ہوگا کل قیامت کے دن، اور ان ظالموں کا گریبان ہوگا، وہ ظالم کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں۔ حضرت عمر فاروق ہی نہیں بس، اب یہ نہیں کہ یہ تو غیر مسلم مملکت کا بادشاہ تھا اس لیے اس کی گرفت کے آرڈر آئے۔ اب دیکھیں بڑا دلچسپ واقعہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا دور خلافت ہے، شیر خدا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد مصطفیٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی المرتضیٰ کو بڑا مقام اور نمایاں فضیلت حاصل ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سے محبت رکھنے والا مومن، علی سے بغض رکھنے والا منافق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سفر کر رہے ہیں، اونٹ پر سوار ہیں، ان کے پاس ایک درہ تھی، وہ راستے میں کہیں گر گئی، گم ہو گئی۔ چند دن گزرے تو بازار میں ایک ذمی کو دیکھا، وہی درہ جو حضرت علی کی تھی بازار میں فروخت کر رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کر دیا یہ تو درہ میری ہے۔ کہنے لگا آپ کی کیسے ہے؟ یہ تو میری ہے، میرے ہاتھ میں قبضہ میرا ہے اس کے اوپر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوئے۔ آخر قاضی شریح اس وقت کے قاضی القضات تھے، چیف جسٹس تھے، ان کی عدالت میں یہ کیس پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا آپ گواہ پیش کریں، اصول ہے نا گواہ پیش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرا غلام قنبر ہے، ایک وہ گواہ ہے اور ایک میرے بیٹے یا حضرت حسن کا یا حضرت حسین کا نام ہے۔ اب قاضی شریح نے کہا غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، یہ اصول ہے۔ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، یہ اصول ہے۔ حضرت علی خاموش ہو گئے، انہوں نے واہ ویلا نہیں کیا ہماری طرح، یوں ثبوت آ جاتا تھا وہ اپنی گردن جھکا دیتے تھے۔ حضرت علی خاموش رہے۔ اب قصوروار تو وہی ذمی تھا، اور حقیقتاً اس نے حضرت علی کی درہ پر قبضہ کیا تھا، چورائی تھی۔ اس نے جب دیکھا حضرت علی خاموش ہو گئے تو تھوڑے سے وقت گزرنے کے بعد واپس لوٹتا ہے، کہتا ہے جی آپ درست فرماتے ہیں، آپ درست فرماتے ہیں، یہ درہ آپ کی ہے، آپ ایک خاکی رنگ کے اونٹ پر سوار تھے، رستے میں گر گئی، میں نے چرا لی، میں نے اٹھا لی، یہ درہ آپ کے، یہ لے لیجئے یہ واپس۔ اور ساتھ حضرت علی سے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں جس اسلام میں مساوات ہے، جس اسلام میں عدل و انصاف ہے۔ اس طرح کے جب جج ہوں اور فیصل اس طرح کے ہوں تو پھر لوگ اسلام کی طرف پلٹتے ہیں، لوٹتے ہیں، جوک در جوک، فوج در فوج، گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اور آج اسلام کی حقانیت کو تو غیر مسلم تسلیم کرتے ہیں، مگر ہمارے غلیظ کریکٹر اور کردار کی وجہ سے وہ واپس پلٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ سوچتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں کہ جن کے قول و فعل میں تضاد ہے، زبان سے کچھ کہتے ہیں، عمل ان کا کچھ ہے۔ پیارے بھائیوں، کیا یہ پاکستان کی عدالتوں میں، کیا اس ریاست میں نہیں ہو رہا؟ جب سے پاکستان معرض وجود میں آئے ظلم کی داستانیں، اور آئے روز ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مظلوم کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں، ظالم کے ساتھ ہر کوئی ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ پچھلے دنوں جو فیصلہ آباد میں ایک واقعہ پیش آیا، اس خاتون کے اوپر جبر کیا گیا، ظلم کیا گیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ خاتون قصوروار نہیں تھی، وہ بھی قصوروار شاید ہو گیا، ہمیں کیا پتا، لیکن انسانیت کی تذلیل کرنے والے یہ درندے اپنی موت آپ مر جائیں گے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ ذلیل و خوار ہوں گے اور کتے کی موت مریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں، آپ نے انسانیت، آپ محسن انسانیت، آپ نے تو یہ سبق دیا ہے کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی کیوں نہ ہو۔ محبوب نے، آپ نے اپنی چادر کافر کی بیٹی کے لیے بچھا دی، عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو کافر کی بیٹی ہے، فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے نبی نے امن کا درس دیا ہے، مساوات کا درس دیا ہے، غم گساری کا درس دیا ہے۔ افسوس ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کو ہم اپناتے نہیں۔ ربیع الاول آئے گا، ہم لڈی ڈالنے کے لیے، دھمال ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔
प्यारे नबी की सीरत को, आपके किरदार को दिल में जगह नहीं देते। सांपों को मुकय्यद कर दिया ये कहकर सपेरों ने, अब तो इंसान को इंसान से डसवाने का मौसम है। आप जहां कहीं भी रहते हैं, आप जिस इदारे से भी ताल्लुक रखते हैं, आप मसावात से काम लीजिए, मैं मसावात से काम लूं। आप अदल इंसाफ से काम लें, मैं अदल इंसाफ से काम लूं। आप जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं, मुमकिन हद तक मैं जुल्म के खिलाफ आवाज उठाऊं। ये नहीं कि बस ठीक है, और चोरी सिर्फ पैसे चुराना चोरी नहीं होती। अगर कोई वासा के महकमे में है, वो अपनी ड्यूटी को सही तरीके से सर अंजाम नहीं देता, वो भी चोर है। कोई बिजली के महकमे में हो, कोई डाक के महकमे में हो, कोई टीचर हो, कोई मस्जिद का इमाम हो, खतीब हो, फकीह हो, मुफ्ती हो, अगर वो अपनी ड्यूटी को सही तरीके से सर अंजाम नहीं देता, वक्त की पाबंदी नहीं करता, वो भी बदतरीन चोर है। सिर्फ चोरी, पैसा चुराना चोरी है। इसलिए हम समझें, हम अपने गिरेबानों में भी झांकें, हम भी कसूरवार हैं, हम भी कोई आबे ज़मज़म से धुले हुए नहीं। इसलिए ये एक दर्द है जो उम्मत मुस्लिमा के, मेरे और आपके दिल के अंदर घर कर जाए। लोग बेचारे सिलाब में मर रहे हैं, गुर्बत में, फक्र फाका में, और हम सियासतदानों के पीछे लड़कर खुद अपने मुकद्दस रिश्तों को पामाल कर रहे हैं। रखें जिस मर्जी पार्टी से ताल्लुक, आपने अपना अल्लाह के यहां जवाब देना, मैंने अपना, लेकिन लड़े ना, हम झगड़े ना इनके पीछे लगकर। जो मर जाए तो आने के लिए तैयार नहीं होते, जब वोट मांगने होते हैं तो तब पीछे पीछे, और जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो फिरौन बन जाते हैं। इनके लिए हम लड़ते हैं। आइए हम अपने मोहल्ले का, अपने घर का निजाम, जहां तक हमारा बस चलता है, उसको बेहतर बनाएं, साफ शफाफ बनाएं। वमा अलैया इल्लल बला।